نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. نقد اللبیب فی عند الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا دنیا کا معاملہ ہے، اس میں دین کو کیا دخل ہے. اس پر حضرت نے فرمایا کہ دین انسان کے ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے کچھ دنیاوی فائدے ہیں، کچھ اخروی فائدے ہیں. اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ جیسے سنکھیا ہے، زہر ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس کا اثر ہلاکت ہے، تو کوئی اس کو نہیں کھاتا اس وجہ سے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بلکہ اسے معلوم ہے کہ اپنا اثر ضرور کرے گا. اسی طرح سے اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے اندر اثر ہے، اس کی بربادی دنیا میں بھی آتی ہے، اس کی آخرت میں بھی آتی ہے. اس پر بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگوں کا یہ قیاس اور یہ خیال ہے کہ کاروبار میں بھی نفع ہوتا ہے اور سود میں بھی نفع ہوتا ہے، تو پھر اس میں کیا حرج کی بات ہے. تو فرمایا کہ کافر یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بیع بھی مثل سود کے ہے. حق تعالی نے جب ربا کو حرام کیا تو شبہ کیا کہ بیع تو جائز ہے، اس میں بھی زیادت ہوتی ہے اور نفع ہوتا ہے، اور اس میں بھی زیادت ہوتی ہے اور نفع ہوتا ہے، تو دونوں میں نفع ہے، اس میں فرق ہی کیا ہے. یہ ایسی مثال ہے کہ ماں بھی عورت ہے اور بیوی بھی عورت ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے. کتا بھی جانور ہے اور بکری بھی جانور ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے. واقع میں تو فرق ہے، مگر ہر شخص کو اس فرق کا نہ سمجھنا ضروری اور نہ اس کو سمجھنا ضروری اور نہ سمجھانا ضروری، کہ ہر آدمی کو سمجھایا جائے ایسا کیوں ہے یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہر ایک کو سمجھایا جائے. بلکہ ناممکن تو یہ حالت ہو رہی ہے مصلحان قوم کی. تو ان مصلحان قوم میں سے ایک کی تحریر دیکھی جس نے کہا تھا کہ ان مولویوں نے شریعت کو تنگ کر ڈالا، یعنی الزام جو ہے وہ مولوی کو دیتے ہیں. ہر چیز کو شریعت میں ٹھونس دیا اور یہاں تک حکم لگا دیا کہ فلاں جگہ کے بال رکھنا جائز اور فلاں جگہ کے بال ناجائز. بلا شریعت سے بالوں کو کیا تعلق؟ اور صاحب یوں نہ بیٹھیے اور یوں نہ لیٹیے، یوں کھاؤ اور یوں نہ کھاؤ، یوں استنجا کرو یوں پیشاب کرو، تو مصیبت میں ڈال دیا مسلمانوں کو. شریعت کو اس سے کیا بحث؟ ان لوگوں نے شریعت کو منحصر سمجھا ہے چند احکام میں، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے لو، بس ہو چکا. اس سے کیا بحث شریعت کو کہ ریل میں جاؤ تو 15 سیر سے زیادہ اسباب نہ لے جاؤ، اس کی ایک مقدار مقرر ہے، ورنہ حقوق کا مواخذہ ہوگا. یہ کوئی بات ہے کہ اگر لے گئے تو کیا ریل گھس گئی، ریل کا کچھ بگڑ گیا؟ مجھے ایک سرحدی کی حکایت یاد آئی کہ ریل میں سفر کر رہے تھے اور 2 من کا بورا کشمش کا بغل میں لے کر اترے. ماشاءاللہ 2 من کا بورا. بابو آیا اور ٹکٹ مانگا، بھائی اس بورے کا ٹکٹ دو، اپنا بھی ٹکٹ دو. ٹکٹ دیا، اس کی بلٹی، کہا بلٹی کیا؟ بھائی سامان کی بلٹی کیا، بلٹی کیا؟ وہ بولا کہ اس بورے کا ٹکٹ. کہتے ہیں کہ اس کا ٹکٹ بھی یہی ہے، جو اپنا ٹکٹ ہے وہی اس کا ٹکٹ ہے. کہا کہ یہ اس کا ٹکٹ نہیں ہو سکتا، یہ 15 سیر سے زیادہ ہے. آپ نے قانون میں اجتہاد کیا، کہنے لگے
کہ 15 سیر اس شخص کے لیے ہے جو 15 سیر سے زیادہ نہ اٹھا سکے، اور ہم 2 من اٹھا سکتے ہیں، تو ہمارا یہی 15 سیر ہے۔ آپ کے قانون کی بھی تفسیر ایسی ہی مفسرین حدیث کے پیدا کی ہوئی ہے، تو آج کل کے زمانے میں بھی لوگ کرتے ہیں، کہتے جی ایک قربانی کر لو، سارے گھر کی طرف سے کافی ہو گئی، اور پھر قربانی میں پیسہ کیوں ضائع کرتے ہو، سمجھے، یہ پیسہ خیرات کر دو، کسی غریب کو دے دو۔ تو آج کل بھی یہی ہوتا ہے۔ اب اس نے قانون کی تفسیر کر دی، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ کے قانون کی بھی تفسیر کی ایسے ہی مفسرین شریعت پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس حکم کا یہ حاصل ہے، اور مولوی لوگ سمجھے نہیں۔ چنانچہ ربا کے مسئلے میں رسالے موجود ہیں، خواہش نفس سے مسئلے بدل کر علماء پر الزام لگائے ہیں۔ یہ غنیمت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے۔ یہ بھی غنیمت ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص وقت کے مناسب احکام بتلائے تھے، مولویوں نے ان کو عام کر لیا، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حکم دیا ہی نہیں اور مولویوں نے ایجاد کر لیا۔ چنانچہ ایک بیرسٹر ہے الہ آباد میں، وہ مولانا محمد حسین صاحب سے کہتے تھے کہ مولوی صاحب، اب تو مسلمانوں کو بہت تنزل ہے، اگر علماء سود کی اجازت دے دیں تو بہت اچھا ہے۔ کہا کہ قرآن مجید میں اس کی حرمت منصوص ہے، کس کی مجال ہے اس کو حلال کرے، توبہ کرو توبہ۔ تو آپ کہتے ہیں کیا قرآن مجید میں اس کی حرمت آئی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو آہستہ آہستہ رخسارے پر تماچے مارے، مولانا یہ معلوم نہ تھا، اگر یہ ہے تو پھر سر آنکھوں پر۔ میں تو واللہ یہ سمجھے ہوئے تھا کہ ان مولویوں نے یہ احکام تجویز کر لیے ہیں۔ تو بعضوں کا یہ گمان ہے کہ مولویوں نے سب احکام اپنے گھر سے بنا لیے ہیں۔ غنیمت ہے مولویوں ہی تک تبرہ پہنچایا، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے۔ الحمدللہ کہ علماء وقایہ تو ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ ہے کہ اپنے نزدیک اس قسم کی اصلاحات کرتے ہیں کہ اس کی بنا یہ ہے کہ وہ یوں سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم کو بالکل آزاد رکھا ہے، اس لیے بہت سے احکام کی تشریح کا انکار ہے۔ سو بعض اس اعتقاد کے لوگ مسلمان بھی ہیں۔ اب اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو ان پر فتویٰ دیتا، مگر میں فتویٰ میں رعایت کرتا ہوں، کیونکہ ان کے اعتقاد میں اور کفار کے اعتقاد میں فرق ہے۔ ان کا تو اعتقاد ہے کہ شریعت سرے سے کوئی چیز ہی نہیں ہے، کفار کا تو یہ اعتقاد ہے، اور ان کا اعتقاد ہے کہ شریعت تو ہے مگر اس کی مجموعی حیت وہ نہیں ہے جو علماء نے سمجھ رکھی ہے، اس لیے کافر نہیں کہے جا سکتے۔ ہاں قریب ہیں ضرور کفر کے قریب ضرور ہے، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ایک شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے اور اندیشہ ہے کہ پاؤں پھسلا اور پانی میں غرق۔ بہرحال اس خیال کے بھی لوگ ہیں مسلمانوں میں، قرآن مجید اس کو بھی رد کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اس خیال سے تو علماء بھی خالی نہیں، کیونکہ علماء بھی بہت سی چیزوں کو جائز کہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کسی امر میں آزادی کے قائل ہی نہ ہو، ان کے نزدیک بھی بہت سے افعال و اعمال جائز ہیں۔ تو ایسے امور کے جائز کہنے کا حاصل یہی ہوا کہ انسان فقیر ہے، شریعت نے اس کو آزادی دی ہے، تو تخییر اور اختیار اور آزادی اور اطلاق جواز میں فرق ہی کیا ہوا؟ اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو معتقد ہیں کہ بعض امور میں ہم کو آزادی دی گئی ہے، تو اس کی بنا پر نہیں کہ ان سے شریعت نے تعرض نہیں کیا، بلکہ اس بنا پر معتقد ہیں کہ ان کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک میں شریعت کا اعمال ہے اور ایک میں احمال ہے۔ غرض بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ان کے متعلق کہیں بھی قانون شرعی میں خاص قیود سے مقید نہیں کیا گیا، مثلا قانون شریعت میں اس کے متعلق کوئی قید نہیں کہ عمامے میں 4 پیچ ہوں یا زیادہ ہوں، عمامے کے جو پیچ ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے
تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا قانون نے اس سے تعرض ہی نہیں کیا، حالانکہ یہ نہیں ہے، بلکہ قانون نے اس کے متعلق بحث کی ہے اور بحث کر کے اجازت دی ہے۔ تو علماء کا اعتقاد یہ نہیں ہے کہ بعض امور کے متعلق شریعت نے بحث ہی نہیں کی، نہیں، بلکہ شریعت نے بحث کی ہے اور بحث کر کے ان امور کی اجازت دی۔ غرض یہ ہے کہ جن امور کو علماء نے جائز کیا ہے ان امور کے متعلق شریعت سے فتویٰ جواز کا ملا تب جائز کیا، اگر شریعت سے فتویٰ جواز کا نہ ملتا تو ہرگز جائز نہ کرتے، اور آزاد لوگ شریعت میں جواز کا فتویٰ تلاش ہی نہیں کرتے۔ یہ فرق ہے علماء کی آزادی میں اور ان لوگوں کی آزادی میں۔ بہرحال قرآن مجید رد کر رہا ہے ان کے اس خیال کو۔ یہاں ایک تقسیم اور بھی ہے، وہ یہ کہ ایک قسم یہ ہے کہ تمام احکام میں یہ اعتقاد یا خیال یا برتاؤ ہے، اور ایک یہ کہ بعض میں ہے اور بعض میں نہیں۔ سو ایسا تو کوئی مسلمان نہیں کہ تمام احکام میں یہ اعتقاد یا خیال یا عمل رکھتا ہو۔ البتہ ایسے بہت لوگ پائے جاتے ہیں کہ بعض احکام میں ضرور ان کا یہی خیال یا اعتقاد یا عمل ہے، چنانچہ ابھی میں نے بیان کیا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ بہت سے امور سے شریعت نے تعرض نہیں کیا، اور یہ خیال جیسا کہ نقلاً و نصاً باطل ہے اسی طرح عقلاً بھی باطل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ حق تعالی ہمارے مالک ہے یا نہیں، اور پھر مالک ہیں تو مطلقاً بعض وجوہ سے، یا یوں سمجھیے کہ ہم لوگ ان کی ملک تام ہیں یا ملک ناقص۔ دوسرے یہ دیکھنا چاہیے کہ مالک کو حق ہوتا ہے تصرف کا یا نہیں، یعنی حق تصرف مبنا مالکیت پر ہے یا نہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ تصرف کرنا موقوف ہے مالک ہونے پر۔ کوئی مالک ہوگا اپنی ملک میں تصرف کر سکتا ہے اور جیسا چاہے کرے۔ نیز مالک ہونا مقتضی ہے تصرف کرنے کو، یعنی جیسا کہ تصرف کرنا موقوف مالک ہونے پر، ایسے ہی مالک ہونا مقتضی ہے تصرف کرنے کو، یعنی نہ تصرف ہو سکتا ہے بدون مالکیت کے، اور نہ مالکیت متحقق ہوتی ہے بدون تصرف کے۔ پہلا قضیہ تو بالکل صاف ہے، حتیٰ کہ جہاں بھی تصرف صحیح ہوگا وہاں مالکیت کا ہونا ضروری ہے، خواہ ناقص ہو یا تام۔ مثلا حکام دنیاویہ جو رعایا میں تصرف کرتے ہیں، یہ دنیا کے جو حکام ہوتے ہیں، اسی بنا پر کہ وہ ایک درجے میں اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، گو وہ درجہ لغت میں ملکیت کا ہے، یعنی حاکم مالک نہیں ہے، صرف ملک ہے۔ ملک کہتے ہیں حاکم کو، اور ملک کہتے ہیں حاکم کو اور بادشاہ کو، اور بادشاہ مالک نہیں ہوتا کیونکہ لوگ اس کے بردے اور غلام نہیں ہیں، البتہ ایک گونا اس کو اختیار ہوتا ہے خاص مصالح کی وجہ سے۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ کہیں تصرف نہیں ہوتا بدون مالکیت کے۔ اگر ہے تو غضب اور ظلم ہے۔ مثلا کوئی ڈاکو اگر تصرف کرے تو اس کا نام غصب ہے اور ظلم ہے۔ تو تصرف صحیح اور تصرف بحق بدون مالکیت کے نہیں ہوتا، تو یہ تو بالکل صاف ہے۔ البتہ اس میں ذرا اخفا ہے کہ مالکیت کا تحقق بدون تصرف کے نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مالک ہونے کے لیے یہ ضرور نہیں کہ تصرف بھی کرے۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بادشاہ اور حکام بعض چیز کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ غرض اس میں ذرا اخفا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو وہ مالک ہے کہ جس کا علم ناتمام، جس کی شفقت ناتمام، جس کی حکمت ناتمام، جس کا تصرف ناتمام، اور جس کی ملک ناتمام۔ ایسی مالکیت تو واقعی مقتضی نہیں تصرف کو۔ اور ایک مالک وہ ہے کہ علم اس کا محیط، ہر وقت اسے معلوم ہے کہ کون چیز کس حالت میں ہے، اور قدرت اس کی کامل اور پوری، ہر قسم کے تصرف پر وہ قادر، اور توجہ اس کی ایسی کامل کہ ایک قسم کی توجہ دوسری قسم کی توجہ سے مانے نہیں۔
ایک حال دوسرے حال سے اس کو غافل نہیں کرتا۔ پھر حکم بھی علی الاطلاق کہ سب چیزوں کی مصالح کو محیط، ادھر شفقت بھی عام اور تام، نہایت خیر خواہ، ہر چیز کی جو مصلحت ہے اس کے مافک اس کو مکمل بھی کرتا ہے۔ تو ایک مقدمہ یہ ہوا، اور دوسرا مقدمہ یہ کہ تکمیل بلا تصرف نہیں ہو سکتی۔ جو مالک اس شان کا ہوگا وہ ان صفات کی وجہ سے لازم ہے کہ ہر وقت اپنی مملوک چیز میں تصرف کرے۔ حق تعالی کی چونکہ یہی شان ہے اور تمام صفات کمال کی اس میں موجود ہیں، تو عادتاً ممکن نہیں کہ وہ ہر چیز میں ہر وقت تصرف نہ کرے۔ پھر تصرف کی دو قسمیں ہیں، ایک تصرف تشریعی اور ایک تصرف تکوینی۔ کس چیز میں؟ یہ کہ مثلا اس شے کا موجود کرنا، اس شے کو نشو و نما دینا، اس کو صحت دینا، اس کو مریض کرنا، اس کو ہلاک کرنا، اس کو معدوم کرنا، یہ تو تصرف تکوینی ہوا، اس تکوینی امور سے اس کا تعلق ہے۔ اور ایک تصرف تشریعی ہے، یعنی یہ خطاب کرنا کہ فلاں چیز جائز ہے اور فلاں چیز ناجائز، کسی شے کی نسبت امر کرنا اور کسی شے سے نہیں کرنا، یہ کام کرو یہ کام نہ کرو۔ جب ان کے تصرفات عام ہیں تو جیسا کہ تکوینی تصرف سے کوئی چیز کسی وقت خالی نہیں، اسی طرح تشریعی کیفیت سے بھی کوئی شے کسی وقت عقلاً خالی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کوئی امر اس تصرف سے مانے ہو تو وہ اور بات ہے، مثلا مخاطب میں عقل نہ ہو، وہ بات کو سمجھتے ہی نہیں، یا بلوغ نہ ہو، بالغ ہی نہیں ہوا، اب اس پر شریعت کے احکام جاری نہیں ہوں گے، ومثل ذالک۔ بس انسان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اس میں بھی ہر وقت متصرف ہیں۔ اسی تصرف کو اس آیت میں ظاہر فرمایا گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری ساری عبادات اور میرا جینا اور مرنا یہ سب خالق اللہ ہی کا ہے جو مالک ہے سارے جہان کا۔ تو صلاۃ اور نسک تصرفات تشریعیہ ہیں اور محیا و ممات تصرفات تکوینیہ ہیں۔ اس سے ہر قسم کے تصرفات حق تعالی کے لیے ثابت ہوئے۔ آگے فرماتے ہیں لا شریک لہ، سبحان اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں اور کوئی شخص نہیں ہے جو ان تصرفات میں شریک ہو۔ ہر چیز میں حق تعالی ہی متصرف ہیں اور کسی کا تصرف نہیں، تو ایسے تصرف کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ضروری بات ہے کہ کسی امر میں بھی ہم کو مہمل نہیں چھوڑا گیا، تو لازم آ گئی یہ بات اور ثابت ہو گیا کہ کسی ایک حکم میں بھی اور کسی وقت میں بھی ہم کو آزاد نہیں چھوڑا، اور کوئی ایسی حالت نہیں جس سے شریعت نے تعرض نہ کیا ہو۔ اب کیا حال ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ شریعت کا قانون ہماری ہر حالت سے تعرض نہیں کرتا، بلکہ بعض سے کرتا ہے بعض سے نہیں کرتا۔ غرض حق تعالی کے قانون کو دنیاوی قانون پر قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے وہاں جو حکام ہیں ان کا تصرف عام نہیں ہے، کیونکہ ان کی مالکیت ناتمام ہے جو دنیاوی حکام ہے، اور مالکیت اس وجہ سے ناتمام ہے کہ جو کمالات شرط ہیں مالکیت کے وہ ان میں ناتمام ہیں، اور چونکہ حق تعالی کے کمالات تام ہیں اس لیے ان کے تصرفات بھی عام اور تام ہونے چاہیے۔ غرض خدا تعالی کا یہ تصرف ہے کہ ہم ان کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، صحت یاب ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی تصرف ہے کہ وہ ہم کو ہر حالت میں خطاب کرتے ہیں کہ افعل کذا ولا تفعل کذا، یہ کرو اور یہ کام نہ کرو۔ یہ حاصل ہے آیت کا، اور اسی سے موقع شناسوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیا ضرورت ہے اس بیان کرنے کی، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ اس تقریب نکاح میں مجھ کو بلایا گیا ہے، اور اس کے متعلق بھی لوگوں کے ایسے ہی غلط خیالات ہیں۔ شریعت نے اس کی رسوم سے تعرض نہیں کیا، یا تعرض کیا ہے تو اس طرح سے کہ ہم کو سب رسوم کی اجازت دی ہے
اور یہ خیال خصوص ان رسوم کے متعلق نہایت عام ہے جن کی صورت بھی مباح ہے، پس مجھ کو انہی کی اصلاح اس بیان سے مقصود ہے، کیونکہ جی یوں چاہا کرتا ہے کہ ہر وقت کی ضرورت کے اقتضاء کے موافق بیان کیا جائے، ورنہ یہ حال ہوگا جیسے کسی کو ہو تو بخار اور نسخہ لکھ دیا جائے درد سر کا، تو وہ ایسا بیان ہوگا بخلاف اس بیان کے جو اقتضائے وقت کے موافق ہو، وقت کے تقاضے کے مطابق۔ وہ ایسا ہوگا جیسا مرض ویسا علاج۔ تو ان تقریبات کے متعلق بہت لوگوں کے جو خیالات ہیں ان کے غلط ہونے کو اس وقت ظاہر کرنا ہے، اس لیے تقریبات کے متعلق دو قسم کے اعمال ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو ہر شخص جو ذرہ برابر بھی دین سے مس رکھتا ہے ان اعمال کو برا اور ناجائز اور حرام سمجھتا ہے۔ وہ اعمال رسوم شرکیہ و بدعیہ ہیں، بدعت جو ہوتی ہے، جن کو ہر شخص جو ذرا بھی تعلق اور جو کچھ بھی مس دین سے رکھتا ہے ناجائز سمجھتا ہے۔ باقی جن کو دین سے کچھ بھی مس نہ ہو ان کا تو ذکر ہی کیا، ان کے یہاں تو ہر چیز جائز ہے۔ چنانچہ پہلے زمانے میں ہر طرح کے شگون اور ٹوٹکے فقط جائز ہی نہیں بلکہ واجب و لازم سمجھے جاتے تھے، بلکہ اب بھی پرانے خیال کی بوڑھیوں میں وہ مرض موجود ہے کہ ذرا ذرا سی بات سے فعال اور شگون لیتی ہے، جس کی نسبت حدیث شریف میں صاف لا طیرتن آیا ہے کہ بدشگونی اور ٹوٹکا کوئی چیز نہیں۔ بعض ایام کو منحوس سمجھتے ہیں، بدھ منحوس ہے، منگل کا دن ایسا ہے اور فلاں دن فلاں طرف سفر کرنا برا ہے اور فلاں دن فلاں طرف اچھا ہے، فلاں دن کپڑا مت خریدو، فلاں دن کپڑا مت سیو، اور بہت سے خیالات ہیں۔ کوا بولا تو مہمان آئے گا، اور جوتی پر جوتی چڑھ گئی تو سفر ہوگا، اور ہتیلی کھجلائی تو روپیہ آئے گا۔ اب یہ خرافات جاہلیت کے خیالات، اور حیرت کی بات ہے ان خرافات کے لیے دلائل تجویز کیے ہیں۔ کہیں فال نامے ہیں، کہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں ایسے سستے مل گئے کہ تمام عجائب و غرائب ان کے سر مڑ دیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من۔ حضرات اہل بیت کی علوم تو مستفاد عن النبوہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طیرتن کہ شگون کوئی چیز نہیں، حضرات اہل بیت کیسے قائل ہو جائیں گے طیرہ کے؟ پہلے زمانے میں شادیوں کے اندر ایسی رسمیں شرک و بدعت کی بے حد تھی، یہاں تک کہ موصل میں ڈوڑی بندوانے کی ایک رسم تھی کہ جب کوئی بزرگ خاندان میں آتا تھا تو اس سے برکت کے لیے ڈوڑی بندواتے تھے، اور تعجب کی بات ہے کہ علماء کو بھی ان خرافات میں شریک کر لیتی تھی وہ بوڑھی عورتیں۔ اپنے گھر میں کوئی عالم ہوا تو اسے موصل میں ڈوڑی باندھنے لے جاتی تاکہ برکت ہو، اور من بھر کی جگہ 2 من چاول نکل آئے۔ کہیں دلہن کے پلے میں ہلدی کی گرہ باندھتی، کہیں ایک بچہ اس کی گود میں دیتی کہ دیکھ اللہ میاں سے ایسا ہی بچہ لوں گی۔ یہ باتیں کہیں کہیں اب بھی ہیں۔ کسی عورت کے اگر بچہ نہ جیے تو بعض جاہل بچے کو پیدا ہوتے ہی گھوڑے پر ڈال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ میاں اگر لینا ہے تو ابھی لے لے، نہیں تو پھر نہیں ملے گا۔ اگر وہ کچھ دنوں نہیں مرتا تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کا معاہدہ پورا ہوا۔ معاہدہ ہوا ہی کب تھا؟ اگر ہوا بھی تو ایک طرف سے تو ہوا۔ اس قسم کے خرافات کثرت سے ہے۔ اناؤ کے ضلع میں میرے ایک دوست نے ایک نکاح میں مدعو کیا تھا۔ میں نے کہا کہ خرافات تو نہیں ہوں گی؟ انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں ہوں گی، اور وعدہ بھی کیا عورتوں سے وعدہ لے کر، کیونکہ خرافات عورتیں زیادہ کرتی ہیں۔ ایک دن رات کو مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو نیند میں پتہ بھی نہ چلا، ان کی دھمک دھمک کی آواز سنائی دی۔ گھر میں گئے تو دیکھا کہ ڈھول بج رہا ہے۔ انہوں نے ڈانٹا کہ یہ کیا واہیات ہے؟ کہا نہیں، ذرا سا شگون کیا تھا، اتنا بھی نہ ہو تو میت میں اور شادی میں کیا فرق رہا؟ یعنی کہ اگر ڈھول نہ بجے تو میت کے گھر میں اور شادی کے گھر میں کیا فرق ہے؟ میرٹھ میں تماشا ہوا کہ ایک رئیس کے یہاں شادی تھی اور وہ متبع سنت تھے۔
بالکل سادگی کی تقریب تھی، نہ ڈھول نہ تماشا نہ باجا نہ گاجا۔ ایک صاحب چپکے سے بولے کہ ارے میاں چنوں کی کسر ہے۔ ان رئیس صاحب نے کہیں سن لیا، خدمتگار کو حکم، ہاں چنوں کی کسر ہے تو 1 روپے کے چنے لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو کہا کہ ان کے سامنے رکھ دو، اور کہا کہ پڑھیے کلمہ شریف، کیا حرج ہے اور برکت ہو جائے گی، یعنی ان چنوں پر آپ کلمہ شریف پڑھیے۔ اور کلمہ شریف کی برکت ہی حاصل کرنے کے لیے تو اس کو میت کے لیے پڑھتے ہیں، تو میت شادی میں برکت ہو جائے گی۔ اسی طرح سورہ یاسین شریف جو موت کے قریب پڑھی جاتی ہے تو خاص برکات کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا خاص موت ہی سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سورہ یاسین نہیں پڑھنی چاہیے۔ عقیدہ ایسا ہے کہ اگر پڑھی تو کہیں کسی کا انتقال نہ ہو جائے۔ میں ایک جگہ مریض کی عیادت کے لیے گیا، اس وقت جی چاہا کہ برکت کے لیے سورہ یاسین پڑھوں، مگر ڈر کے مارے پکار کرنا پڑی کہ عورتیں کوسیں گی کہ ایک ظریف کو پورا قرآن تو یاد نہ تھا، مجھے محض جاہل تھا، لیکن گاؤں میں ایک حافظ کو مشہور کیا، رمضان شریف میں ادھر ادھر کی جو صورتیں یاد تھیں انہیں ملا ملا کر سنا دیا اور کہا کہ کلام مجید ختم ہو گیا اور مٹھائی تقسیم کرو۔ تو گاؤں میں ایک شخص کو یاسین یاد تھی اور حافظ جی نے یاسین پڑھی نہ تھی، کیونکہ انہیں یاد ہی نہ تھی۔ انہوں نے کہا حافظ جی یاسین نہیں پڑھی؟ تو وہیں بولے میاں کہیں نماز میں یاسین بھی پڑھی جاتی ہے؟ وہ تو مردوں پر پڑھی جاتی ہے۔ اگر میں پڑھ دیتا تو سارا گاؤں مر جاتا۔ تو یہ سن کر وہ راضی ہو گیا۔ تو مردے کے تلبس کا اتنا بڑا اثر سمجھتے ہیں کہ مردے کی چارپائی کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کے کپڑے پہنے ہوئے کو منحوس سمجھے جاتے ہیں، ان سب کو خیرات کر دیتے ہیں، گویا خیرات کے لیے منحوس چیزیں ہیں۔ مگر تماشا ہے کہ مردے کی ساری چیزیں تو منحوس، اس کی چارپائی، اس کے کپڑے، ساری استعمال کی چیزیں سب منحوس، لیکن روپیہ اور جائیداد منحوس نہیں۔ یہ تو ایسے مبارک ہے کہ ان کے لیے پہلے سے امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر مردے کی چیز منحوس ہے تو روپیہ اور جائیداد کیوں نہ منحوس ہو گئے۔ چونکہ یاسین شریف بھی مردے کے پڑھنے کے وقت، مرنے کے وقت پڑھی جاتی ہے، لہٰذا اس کو بھی اسی ذیل میں داخل کر لیا، اور اب کلمہ شریف کو بھی ایسا ہی سمجھنے لگے۔ غرض یہاں تک غلو ہو گیا ہے کہ جس شادی میں ڈھول دھماکہ نہ ہوا اسے میت کی مجلس سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ان عورتوں نے شگون کیا تھا ڈھول سے۔ صاحب خانہ نے مجھ سے معذرت کی اور میں نے کہا کہ کیا بات ہے، انہوں نے ساری حکایت بیان کی کہ یہاں تک کہ لوگوں کا اعتقاد ہے کہ بالکل اس تقریب کو جس کے اندر رسوم شرکیہ نہ ہو تقریب ہی نہیں سمجھتے۔ پہلے تو بہت زیادہ اس خیال کے لوگ تھے، لیکن بعض اب بھی اس خیال کے ہیں مگر کم درجے سے۔ ایک تو علم دین کی وجہ سے کہ اب علم دین پہلے سے بڑھ گیا ہے، اور ایک علم دنیا کی وجہ سے، یعنی 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک اہل دین اور اہل دنیا، اور دونوں ان رسوم کے قبیح ہونے پر متفق ہیں۔ اہل دین قبیح سمجھتے ہیں بوجہ مخالفت شریعت کے، اور اہل دنیا شریعت کے تو زیادہ لمبے چوڑے معتقد نہیں، لیکن چونکہ یہ رسم عقل کے بھی خلاف ہیں اور لغو ہیں، اس لیے نئی روشنی والے بھی ان کو قبیح سمجھتے ہیں۔ مگر چونکہ یہ لوگ محض عقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان رسوم کو قبیح سمجھتے ہیں، اس بات سے ہم ان کے ممنوع نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے شریعت کو نہیں لیا بلکہ محض عقل کا اتباع کیا۔ ہم تو عقل کو بھی شریعت کے تابع رکھتے ہیں، عقل کو بھی شریعت کے تابع رکھتے ہیں۔ ہم تو اول یہ دیکھیں گے کہ عقل جو حکم دیتی ہے وہ شریعت کے فتوے کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر موافق ہے تو خیر، ورنہ ہم یہ کہہ دیں گے آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازی دیوانہ سازم خیش را، کہ عقل دور اندیش کو آزما لیا، جب اس سے کام نہ چلا تو اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا۔ ہمیں ایسی عقل نہیں چاہیے جو شریعت کے تابع نہ ہو، مگر عقل بالکل بیکار بھی نہیں۔ اس کی مثال گھوڑے اور دامنے کوہ کی سی ہے، صرف اتنا کام عقل کا ہے کہ وہ دامنے کوہ تک پہنچا دے۔
اس کے بعد پہاڑ پر چڑھنے میں گھوڑا کچھ کام نہیں دے سکتا، آگے ضرورت قدم کی ہے۔ اسی طرح عقل اصول تک تو کارآمد ہے لیکن فروع کے درمیان ناکارۂ محض ہے۔ ہاں عقل کا احسان ہے، اگر وہ کسی مقام پر شریعت کی خادم ہو کر کچھ تقریر کر لے تو اس کی تقریر سن لی جائے۔ اگر کوئی بڑا حاکم تقریر کر رہا ہو تو اس کا خان سامہ اس کی تائید میں کہے جی حضور بجا ہے، جی حضور بجا ہے، تو کیا اس خان سامہ کے اس تائید کرنے سے اس حاکم کے قول کی کچھ قدر بڑھ گئی؟ اور کیا وہ اس تائید سے خود حاکم ہو گیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس حاکم کا اس خان سامہ پر احسان ہے کہ اس کی تائید کو سن لیا۔ تو ہم تو اس خان سامہ کو ڈانٹ دیتے کہ کیا بک بک کر رہا ہے۔ تو شریعت کی یہ عنایت ہے کہ اگر عقل شریعت کی خادم ہو کر اس کی تائید کرتی ہے تو وہ اس کی تائید کو سن لیتے ہیں، ورنہ عقل کے دخل در معقولات کا مقتضا تو یہ تھا کہ شریعت عقل کو بولنے کی اجازت تک نہ دیتی۔ غرض حق تو یہ تھا کہ عقل شریعت کے سامنے لا و نعم کچھ نہ کہے، بلا قیل و قال اس کا اتباع کرے۔ ہاں البتہ اگر نعم کہے تو ہم تب بھی قدر کریں گے، اور اگر کچھ نہ کہے تو وہ درجہ اس سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمتك يا